والله يدعو إلى دار السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. واجب الاحترام بھائیوں، محترم ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، سابقہ درس میں رجیع کا واقعہ، پھر ایسے ہی بئر معونہ کا المناک حادثہ کا میں نے ذکر کیا، اور انشاءاللہ آج ان دو اہم واقعات سے جو اہم فائدے ہیں، عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، وہ ذکر کرنے کے بعد جو تیسری عظیم جنگ قریش اور مسلمانوں کے درمیان واقع ہوئی تھی، یعنی جنگ احزاب یا غزوہ احزاب یا غزوہ خندق، اس کا ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سبھی کو حق بات سننے کی توفیق دے، حق بات سمجھنے کی توفیق دے، حق بات کی طرف دعوت دینے کی توفیق دے۔ ان دو اہم واقعات سے ماخوذ چند فائدے یہ ہیں۔ نمبر ایک، دعات اللہ کو مختلف علاقوں میں اور لوگوں تک بھیجنا یہ مشروع ہے، بلکہ اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ آپ غور و فکر کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبائل کے ساتھ 70 صحابہ کرام کو بھیجا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کرام پر اہل نجد سے خوف تھا، لیکن دعوت اللہ کی اہمیت اور دعوت اللہ اس لیے کہ یہ بہت ہی ضروری ہے، اس کے مد نظر یا اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو ان قبائل عرب کے ساتھ بھیجا۔ اور پھر اس المناک واقعے اور حادثے کے بعد، ان صحابہ کرام کو شہید کرنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف علاقوں میں اور مختلف مناسبات میں اور مختلف اوقات میں صحابہ کرام کو بھیجتے رہے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے اور محبوب ہو گئے۔ اور بھائیوں اور بہنوں، دعوت اللہ، دین اسلام کی تبلیغ کرنا، دین اسلام کی طرف بلانا اور لوگوں کے عقائد کو صحیح کرنا اور لوگوں کو صحیح تعلیم دینا، یہی اصل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، بلکہ تمام انبیاء کرام کی۔ جہاد اللہ مشروع کب ہوتا ہے؟ اگر کچھ رکاوٹیں قائم ہوتی ہیں، جو لوگ رکاوٹ بنتے ہیں اور لوگوں تک یہ دعوت اللہ کو پہنچنے میں ایک حائل ہو جاتے ہیں، تب وہ جہاد مشروع ہوتا ہے، اور اس کے لیے اور بھی ضوابط، قواعد اور شروط ہیں جس کی گہرائی میں ہم جانا نہیں چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 52 ہے کہ اللہ کے نبی آپ قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ بڑا جہاد کریں۔ تو بڑا جہاد کیا ہے؟ دعوت اللہ، قرآن مجید کی طرف دعوت دینا، قرآن مجید سے لوگوں کو سمجھانا اور قرآن مجید کے ذریعے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا۔ تو یہ اصل ہے۔ اصل کیا ہے؟ دعوت اللہ۔ یہ اسلام، دین اسلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خون کے پیاسے نہیں تھے، نہ ایسے ہی زمین اور جائیداد یا باغات اور مکانات پر قبضہ کرنا مقصد رہتا تھا، بلکہ مقصد تھا لوگوں کو کفر سے اسلام کی طرف لایا جائے اور ایسے ہی ان کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لایا جائے۔ اب اگر لوگ قبول کر رہے ہیں تو
یہی مقصد ہے، اور وہ اپنے مکانات، باغات، جائیداد پر آزاد ہیں، اسلام کا ادنا عمل دخل نہیں ہوتا ہے، نہ اس پر قبضہ جماتا ہے۔ اور اگر اسلام نہیں قبول کر رہے ہیں تو پھر ان کو یہ جزیہ دینا ہوگا، جزیت ان کو دینی ہوگی، ٹیکس دینا ہوگا یہود و نصارہ سے۔ اگر اس پر بھی راضی نہیں ہو رہے ہیں تو اور رکاوٹ بن رہے ہیں تو ان کے ساتھ پھر قتال واجب ہوتا ہے اگر وہ استطاعت ہے اور باقی شروط موجود ہیں۔ بہرحال ادھر دعوت الی اللہ کے متعلق دو اہم باتیں بھی ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت الی اللہ کے لیے مختلف صحابہ کرام کو بھیجتے تھے، کبھی جماعت کی شکل میں، یعنی کئی صحابہ کرام کو کافی تعداد میں بھیجتے تھے، جس طرح کی بئر معونہ کے اس واقعے میں 70 صحابہ کرام کو آپ نے بھیجا، اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک صحابی کو داعی بنا کر بھیجتے تھے، جس طرح کی جب مکہ میں آپ تھے تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اکیلے اداعی بن کے، مبلغ بن کر مدینہ پہنچے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ ایسے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا، اکیلے ان کو بھیجا۔ ایسے ہی اسی واقعے میں حادثے بئر معونہ میں وہ صحابہ کرام جب اس کنویں تک پہنچے تو انہوں نے حرام ابن ملحان رضی اللہ عنہ کو بھیجا عامر ابن طفیل کے پاس، جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر پہنچے، تو اکیلے ہی گئے، ہے کہ نہیں؟ تو بھائیو، دعوت الی اللہ کے میدان میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ مثلا ایک تعداد، ایک جماعت ہونی چاہیے، مثلا کم سے کم ان کی تعداد 3 ہونی چاہیے، جس طرح کہ ہمارے کچھ بھائیوں کا کہنا ہے۔ ان کے نزدیک اگر اکیلے کوئی مبلغ بن کر جائے یا 2 ہو کر جائیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خلاف شرع ہے، یا سمجھتے ہیں یہ غلط لوگ ہیں اور یہ صحیح طریقہ اور منہج اپنا نہیں رہے ہیں، تو ایسی کوئی شرط یا ضروری نہیں ہے۔ دوسری بات دعوت الی اللہ کے متعلق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام کو بھیجا، جو فضلائے صحابہ تھے، جو قرائے صحابہ میں سے تھے، جو قراء اور فضلائے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا، قرآن پڑھتے تھے، قرآن سیکھتے تھے، قرآن سکھاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نئے مسلمانوں کو نہیں بھیجا جو کم علم والے تھے۔ اور آج دیکھا جاتا ہے کہ دعوت الی اللہ کے لیے جاہل اور ایسے ہی بیوقوف قسم کے لوگ پہنچتے ہیں، جن کی وجہ سے نقصان فائدے سے زیادہ ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے لوگوں کو صحیح دین سکھانے کے بجائے، صحیح عقیدہ سکھانے کے بجائے ان کو مزید گمراہ کرتے ہیں قصے اور کہانیوں کے ذریعے۔ تو یہ بھائیو، 2 باتیں بہت ہی مہم ہیں جو ہم اس واقعے سے ہم اس کو اخذ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں۔ دوسرا فائدہ ان دونوں واقعات میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم الغیب نہیں جانتے تھے۔ ہاں بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم مطلقاً نہیں عطا کیا تھا۔ ہاں، بہت سی باتوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مطلع کیا، جس طرح اس پر بھی دلیلیں ہیں، لیکن کہ یہ مطلقاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم الغیب جانتے تھے تو یہ بھائیو شریعت کے خلاف ہے۔ یہ بات قرآن مجید میں بھی بے شمار آیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی علم الغیب نہیں جانتا ہے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں آسمان میں اور زمین میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی علم الغیب نہیں جانتا ہے۔ اور یہ حادثہ رجیع میں اور بئر معونہ کے واقعے میں بھی اس بات کی تأکید ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے واقعے میں 10 صحابہ کرام کو بھیجا، وہ سب کے سب شہید کر دیے گئے۔ دوسرے حادثے میں، واقعے میں آپ نے 70 صحابہ کرام کو بھیجا۔ اگر بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم الغیب جانتے تو اس کا معنی مطلب کیا ہے کہ آپ جانتے تھے کہ یہ لوگ خیانت کریں گے اور یہ غداری کریں گے اور یہ صحابہ کرام کو قتل کریں گے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے؟ اگر آپ نے بھیجا تو گویا آپ ہی قاتل ہوئے۔ استغفر اللہ، اور ایسی یہ بات ہرگز یہ غیر معقول ہے اور غیر یہ ممکن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھیجا، اس لیے آپ کو
غیب کا علم نہیں تھا، آپ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ لوگ غدار ہوں گے، خیانت کریں گے، ان صحابہ کرام کو قتل کر دیں گے، تو بھائیو یہ سوچنے والی بات ہے۔ اور آپ کے سامنے یہ حق کا جو مسئلہ ہے ایک دم واضح ہے، پھر اس کے بعد آپ کی مرضی ہے حق لیں یا پھر جو لوگ کہتے ہیں لوگوں کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے آپ غلط عقیدہ اپنائیں اور قرآن و حدیث کے خلاف کوئی عقیدہ اپناتے ہوئے اس کے قائل ہو جائیں۔ بہرحال تیسرا فائدہ یہ ہے قنوت نازلہ کی مشروعیت، کہ جب مسلمانوں پر خطرہ لاحق ہو، کوئی مصیبت ان پر نازل ہو جائے، دشمن ان کو گھیر لیں، تو فرض نمازوں میں آخری رکعت میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر یہ قنوت نازلہ، یہ دعا پڑھنی چاہیے اور ان مشرکوں پر، کافروں پر، ظالموں پر بد دعا دینی چاہیے۔ اس کے بعد غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کا ذکر کر رہا ہوں۔ یہ غزوہ شوال ذیقعد سن 5 ہجری میں واقع ہوا۔ اس غزوے کا سبب کیا ہے اور اس میں مشرکوں کی تعداد کتنی تھی اور اس کے بالمقابل مسلمانوں کی تعداد کتنا تھی، پھر اس کا نتیجہ کیا تھا، انشاءاللہ یہ تمام باتیں ذکر کروں گا۔ اگر آج بات مکمل نہیں ہوگی تو آئندہ درس میں۔ غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کا سبب کیا ہے؟ غزوہ بنو نذیر کے بعد، جو سابقہ درس میں نے اس کی وضاحت کی، اس غزوے کے بعد 1.5 سال سے زائد عرصہ تک کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب مسلمان دعوت و تبلیغ اور دین کی نشر و اشاعت میں اور اپنے احوال کی اصلاح میں کلیتاً فارغ ہو جائیں گے۔ لیکن وہ یہود جن کا تذکرہ بار بار آ رہا ہے مدنی دور میں، جب وہ مسلمانوں کو یا ایسے ہی عام لوگوں کو جب سکون اور راحت میں دیکھتے ہیں تو ان کی راحت اور سکون ختم ہو جاتا ہے اور بے چین ہو جاتے ہیں، بے سکون ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے جب یہ حالات دیکھا اور بنو النضیر کہ کافی لوگ جب خیبر پہنچے اور وہاں قیام کرنے کے بعد اور مطمئن ہو جانے کے بعد انہوں نے پھر سے سازشیں شروع کی۔ ان کے 20 سردار اور ایسے ہی ان کے 20 سردار اور رہنما نکلے مکہ کے لیے، اور قریش کے لوگوں سے انہوں نے ملاقات کی اور انہوں نے قریش کو مسلمانوں کے خلاف ابھارا اور جنگ کے لیے ان کی ہمت افزائی کی۔ قریش خوش ہو گئے، خاصتاً انہوں نے بھی کہا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم بھی تمہارے ساتھ ہوں گے، اور یہ بھی کہا تم حق پر ہو، تم زیادہ ہدایت یافتہ پر ہو۔ یہ راضی ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ان کے یہ سردار جن میں سلام ابن ابی الحقیق اور ایسے ہی کنانہ ابن ابی الحقیق اور حوی ابن اخطب جو صفیہ رضی اللہ عنہا کا یہ والد تھا، یہ غطفان تک پہنچے، اہل نجد تک پہنچے، اور ان کو بھی انہوں نے ابھارا مسلمانوں کے خلاف اور ہمت افزائی کی اور ہمت بڑھائی اور کہا کہ قریش بھی تمہارے ساتھ ہیں اور ہم بھی تمہاری مدد کریں گے۔ الواقدی کی ایک روایت ہے کہ غطفان سے انہوں نے کہا کہ خیبر کا آدھا پھل تمہارے لیے ہوگا، آدھا پھل، جتنا پھل پورے خیبر میں اتنے باغات تھے، کھجور کے درخت تھے، یہ آدھا پھل ہم تمہیں دے دیں گے، اس کے بالمقابل کہ مسلمانوں کے خلاف لڑو۔ اس کے علاوہ بھی دوسرے قبائل میں گھومے، اس طرح متعدد قبائل راضی ہو گئے اور ایسے ہی منظم پلان کے تحت اس طرح حرکت دی کہ سب کے سب ایک ہی وقت مدینہ کے اطراف میں پہنچ گئے، اور ان کی تعداد پہنچ گئی کتنا بھائیو، کتنا توقع ہے؟ 10,000۔ 10,000 اس وقت بہت ہو گیا، 10,000 کا ایک کافی وزن رکھتا ہے، 10,000 کافی وزن رکھتا ہے، اس کا کافی بڑا معنی مطلب ہے۔ اس سے پہلے غور کریں، غزوہ احد میں ان کی تعداد مشرکوں کی 3,000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد 1,000، پھر 300 چلے گئے، 700 باقی رہی۔ اب 10,000 اچانک حملہ کریں مدینہ پر اور مدینہ میں داخل ہو جائیں تو مدینہ والوں کا حال کیا ہوتا؟ مدینہ میں پوری تعداد بچوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، بیماروں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ بھی 10,000 تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ بہرحال
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا ان لشکروں کے بارے میں اور ان کافروں اور مشرکوں کی تیاری کے بارے میں، جس میں مشرک یہود متحد اور متفق ہوئے اور عرب کے کئی قبائل متفق ہوئے مسلمانوں کے خلاف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا تو سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ آپ ایک خندق کھودیں، ایک خندق، اور اس لیے کہ مدینہ میں صرف شمال کی جانب سے ان لشکروں کو، ان کافروں کو داخل ہونے کا امکان تھا، اسی لیے اس بات پر اتفاق ہوا شمال کی جانب سے خندق کھودی جائے، اور جہاں تک رہی مشرق اور مغرب اور ایسے ہی جنوب، تو وہاں لاوے کی چٹانیں تھیں، اور ایسے ہی جنوب میں باغات اور ایسے مکانات جہاں سے استعداد میں لشکر کا گھسنا مشکل تھا، اور پھر مقابلہ بھی وہ مسلمان ایسی تنگ جگہوں پر کر سکتے تھے، اسی لیے ان کا یہی ایک واحد راستہ تھا کہ شمال ہی کے جانب سے وہ داخل ہوں گے۔ تو شمال کی جانب سے حرہ شرقیہ اور غربیہ کے درمیان جو سب سے تنگ مقام تھا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا، جو کم و بیش ایک میل تھا، 1 میل تک 5000 ہاتھ، اور اس طرح عمل شروع کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر 10 صحابہ کرام کو 40 ہاتھ کھودنے کے لیے مقرر کیا، ہر 10 صحابی 40 ہاتھ کھدائی کر رہے تھے۔ اس کی چوڑائی خندق کی 9 ہاتھ اور گہرائی 7 سے 10 ہاتھ، یہ اس کی چوڑائی اور گہرائی تھی۔ اس طرح صحابہ کرام نے محنت کی اور کافی مشقتیں انہوں نے برداشت کی، اور ایسے ہی کافی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا اور مختلف قسم کی شدتوں کا سامنا کرنا پڑا، ایک تو جاڑے کی شدت اور ایک بھوک کی شدت، یہاں تک کہ وہ صحابہ کرام اپنے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھے ہوئے تھے، اور کھانے کے لیے وہ آسانیاں، وہ جس طرح کہ ہم ماشاء اللہ تبارک اللہ لذیذ قسم کے کھانے کھاتے ہیں، مختلف کھانے کھاتے ہیں، وہ ان کو نصیب نہیں ہو رہی تھی، بلکہ مشکل سے ہتھیلی بھر جو لایا جاتا تھا اور بو دیتی ہوئی چکنائی کے ساتھ بنایا جاتا تھا، جو لوگ اسے مجبوری میں کراہت کے ساتھ کھاتے تھے اور اس کا نگلنا، حلق سے اتارنا بہت ہی مشکل پڑتا تھا، کھاتے تھے مجبوری میں۔ تب بھی ان کی ہمت دیکھیے، جوش دیکھیے، اسلام کی خاطر، اللہ رب العزت کی خاطر، اس حالت میں بھی محنت اور مشقت کر رہے تھے، کھدائی کر رہے تھے، مٹی اٹھا رہے تھے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ کھدائی کرتے تھے، آپ بھی مٹی اٹھا کر ادھر نکال کر دوسری جگہ پھینکتے تھے، اور اس درمیان صحابہ کرام رجز پڑھ رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تو صحابہ کرام جواب دیتے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درمیان یہ پڑھا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للمہاجرین والانصار، کہ اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، تو انصار اور مہاجرین کو بخش دے، ان پر رحم فرما۔ صحابہ کرام انصار و مہاجرین جواب دیتے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی جہاد پر، ہم اس پر ہمیشہ قائم اور دائم رہیں گے۔ بہرحال اس طرح محنت اور مشقت کرنے کے بعد یہ خندق مکمل ہو گیا، اور مختلف شدتوں کا سامنا کرنا پڑا، جس طرح کہ ابھی میں نے ذکر کیا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ان صحابہ کرام نے بھوک کی شکایت کرتے ہوئے اپنے پیٹ پر جو ایک ایک پتھر باندھے ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دکھایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ کو ظاہر کیا اور آپ 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بھی زیادہ بھوک کی تکلیف تھی۔ اللہ رب العزت کا رحم اور کرم، مختلف نشانیاں بھی خندق
کی کھدائی کے درمیان پیش آئیں، ان میں سے چند واقعات بیان کر رہا ہوں۔ پہلا واقعہ جس کی روایت امام بخاری امام مسلم نے کی ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال دیکھا، آپ بھوکے ہیں اور دو پتھر باندھے ہوئے ہیں، تو ان سے صبر نہ ہو سکا، گھر گئے، ان کے پاس بکری کا ایک بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو انہوں نے ذبح کر دیا۔ پھر ان کی بیوی نے 1 سا 2.5 کلو جو پیسا اور ادھر کھانا تیار کرنے لگی، روٹی بنانے لگی اور ہانڈی پر وہ گوشت انہوں نے رکھ دیا۔ پھر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور نہایت ہی آہستے سے، خاموشی سے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے کھانے کا انتظام کیا ہے، تو آپ اور اپنے ساتھ چند صحابہ کو لے کر آ جائیے، پہنچ جائیے ہمارے گھر پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے پورے اہل خندق میں اعلان کیا اور کہا کہ اے اہل خندق، چلو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کے گھر پہنچو، انہوں نے کھانے کا انتظام کیا ہے۔ ان کی تعداد 1000 تھی۔ کتنی؟ 1000۔ تحیر جابر وزوجته، جابر رضی اللہ عنہ ان کی بیوی پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے کہ 1000 کی تعداد یہاں پہنچ جائے گی، کس طرح ہم کھلائیں گے پلائیں گے، کس طرح وہ کھانا کافی ہوگا؟ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، سب پہنچے اور سبحان اللہ سب کھاتے گئے اور سب نے شکم سیر ہو کر کھایا، اور کھانے کے بعد بھی واپس ہو گئے، پھر بھی ہانڈی بھری ہوئی ابلتی رہی اور آٹے سے روٹی پکتی رہی۔ سبحان اللہ، یہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ متعدد معجزات میں سے ایک معجزہ تھا۔ ایسے ہی ابن ہشام کی ایک روایت ہے کہ نعمان ابن بشیر کی بہن اپنے والد اور ماموں کے لیے ایک ہتھیلی میں کھجور لے کر پہنچی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کپڑے کے اوپر بکھیر کر سارے اہل خندق کو آپ نے دعوت دی۔ سب کھاتے گئے یہاں تک کہ اس کپڑے کہ باہر بھی وہ کھجور گرتے رہے اور سب کے لیے وہ کافی ہو گیا۔ ایسے ہی بھائیو، صحیح امام بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا جس جگہ پر جس حصے میں کھدائی کر رہے تھے، تو ایک سخت چٹان نما زمین آ گئی، ایک سخت چٹان ظاہر ہوئی جو کدال سے مار رہے ہیں تو اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، بلکہ کدال ہی کو، لوہے کو نقصان ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور آپ نے اپنے کدال سے اس پر ایک ضرب لگائی، وہ بھری ریت میں بدل گئی۔ اس طرح ایک دوسری روایت اس سے ملتی جلتی ہے جس کی روایت امام احمد النسائی نے کی ہے، حضرت برا کے ساتھیوں کو ایک چٹان پیش آ گئی، ان کے حصے میں جہاں کھدائی کر رہے تھے ایک چٹان پیش آ گئی اور رکاوٹ بن گئی، وہ ہٹ ہی نہیں رہی تھی اور اس پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے بتلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے، آپ نے کدال لیا، بسم اللہ کہا اور آپ نے اس پر ایک ضرب لگائی تو ایک ٹکڑا کٹ گیا اور اس میں ایک روشنی ظاہر ہوئی نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ اکبر، اعطیت مفاتیح الشام واللہ انی لانظر الى قصورها الحمراء الساعة، کہ اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی کنجیاں عطا کی گئیں اور میں اس وقت ملک شام کے سرخ محل کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ضرب لگائی تو ایک ٹکڑا کٹ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ اکبر، اعطیت مفاتیح فارس واللہ انی لابصر قصر المدائن ابیض، کہ اللہ اکبر، مجھے فارس کی کنجیاں عطا کی گئیں اور میں مدائن کے محل کو دیکھ رہا ہوں جو سفید رنگ کا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری ضرب لگائی، پھر آپ نے کہا، اللہ اکبر، ایک
चट्टान एक हिस्सा कटने के बाद अल्लाहु अकबर उअतीतु मफातीह अल-यमन वल्लाहि इन्नी लअबसिरु अबवाब सनआ मिन मकानी हादिहि अस्साअ, कि मुझे यमन की कुंजियां दी गईं और मैं इस वक्त सनआ के दरवाजों को देख रहा हूं अपनी इस जगह से। सुभान अल्लाह। इस तरह ये भी एक मुअजिज़ा अल्लाह ताला ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया था। बहरहाल भाइयों, इधर इनकी तैयारी हो गई, दूसरी तरफ से वो अहज़ाब, उन लश्करों की भी तैयारी मुकम्मल हो गई और कुरैश के पैरोकार 4000 की तादाद में निकले। उनके साथ 300 घोड़े और 1000 ऊँट। इन सभी का जो सिपह सालार था अबू सुफियान और झंडा उस्मान इब्न अबी तलहा के हाथ में था। ये मदीना के अतराफ पहुँचे और फिर ऐसे ही गतफान और उनके पैरोकार 6000 की तादाद में उहुद के करीब पहुँचे और वहाँ उन्होंने पड़ाव डाला। इस तरह उनकी तादाद पहुँच गई 10,000 एक साथ अगर हमला कर देता मदीने पर। अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन दुनियावी हिसाब से, अक़ली हिसाब से यानी मुसलमानों को काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचा देते, बल्कि उनका सफाया कर देते। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो इस दीन की हिफाजत करने वाला है और इस दीन की हिफाजत की ज़िम्मेदारी ली और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की ज़िम्मेदारी ली, अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था। बहरहाल इस तरह ये मुसलमान सख्त आजमाइश और ख़तरे में आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के इंतज़ाम की ज़िम्मेदारी इब्ने उम्म मक्तूम को सौंपी। फिर वहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले और उससे पहले बच्चों को, औरतों को हिस्ने फारिअ में रखा, उनको उधर भेज दिया, इसलिए कि ये सबसे मजबूत ये कला था। उस कला में इनको रख दिया गया। फिर 3000 का लश्कर लेकर निकल पड़े और जबल सलअ को पीछे रखते हुए, खंदक को सामने करते हुए वहाँ इस लश्कर ने पड़ाव डाला और वहाँ ठहरे रहे। इस तरह खंदक मुसलमान और काफिरों और मुशरिकों के दरमियान हाइल था। उधर से मुशरिकीन मदीना के करीब इकट्ठा होने के बाद मदीना का उन्होंने रुख किया, मदीना पर हमला उन्होंने करना चाहा। मदीना के करीब पहुँचे तो अचानक अपने सामने देख रहे हैं कि एक चौड़ी से खंदक है। हैरान और परेशान हो गए। कभी उन्होंने सोचा तक नहीं था कि ये क्या, कौन सी बात है, ये क्या है। अरब के लोग ये खंदक ये नहीं जानते थे। ये फिक्रा, ये राय सलमानुल फारिसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने दिया था। जो फारिस में जो जंगें होती थी वहाँ के लोग इस तरह ये हरबा इस्तेमाल करते थे और उनकी जंग का एक उसलूब, एक तरीक़ा होता था अपने आप को महफूज करने के लिए। तो बहरहाल अबू सुफियान ने बेसाख्ता कहा, तिल्का मकीदतुन मा अरफ़हा अल-अरब, ये तो ऐसी चाल है कि अरब के लोग जो जानते ही नहीं हैं। बहरहाल गुस्से में, गैज़ में आते हुए कि कहीं भी कोई भी नुक्ता मिले, कोई भी ऐसी जगह मिले जहाँ छलांग लगाकर, जहाँ पार करके दूसरी तरफ पहुँच सके, तो ढूंढ रहे हैं तो मिल नहीं रहा है। और साथ साथ मुसलमान भी चौकन्ना थे, वो भी इस्तक़बाल कर रहे थे, तीरों से, नेज़ों से तीर बरसा रहे थे, इसीलिए ये करीब नहीं हो पाते थे, जबकि उनकी पूरी कोशिश थी। और इस तरह ये मुशरिकीन, ये लश्कर जो आया, वो मजबूर हुए कि अब मदीना का मुहासरा करें, जबकि पहले से उसकी तैयारी नहीं थी। पहले उनके ख्वाबो ख्याल में भी ये बात नहीं आई थी कि हमें मुहासरा करना होगा। वो तो ये समझ रहे थे कि मदीना में हम दाखिल होंगे, घंटों पे अपना काम पूरा करके वापस हो जाएंगे। लेकिन यहाँ मजबूर हुए, मुहासरा करना पड़ा और कई दिन तक मुहासरा करते रहे और हर दिन कोशिश करते रहे। कोशिश उनकी जारी थी कि हम पार करके खंदक वहाँ पहुँचे और फिर मुसलमानों से लड़ें। लेकिन मुसलमान भी पूरे उस खत पर वो भी ठहरे हुए थे, डटे हुए थे और चांस नहीं दे रहे थे। और बराबर उनकी निगाहें मुशरिकों पर थी कि ऐसा ना हो कहीं छलांग लगा लें, पार कर लें, या कहीं मिट्टी डालकर एक रास्ता बना लें। तो इसीलिए उनका इस्तक़बाल वो तीरों से करते थे और कभी कभी तो पूरा दिन
دن بھر مقابلہ میں لگے رہتے تھے، ان کی کوشش جاری رہتی تھی اور یہ اپنی طرف سے پوری حفاظت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ کئی نمازیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی فوت ہو گئیں، یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کے بعد یا سورج ڈوبنے سے کچھ پہلے پڑھنے کی فرصت ہوئی۔ بہرحال اس طرح یہ ان کی کوشش جاری رہی اور یہ خندق کو پار نہیں کر سکے، سوائے کہ ان کے کچھ شہسواروں نے یہ جرأت کی اور وہ کامیاب رہے۔ اس میں عکرمہ ابن ابی جہل، ایسے ہی عمر ابن عبد ود، ایسے ہی ضرار ابن خطاب، نوفل ابن عبداللہ، انہوں نے ایک چھوٹی سی جگہ جہاں کم فاصلہ تھا، اس کی چوڑائی کچھ کم تھی، وہاں سے انہوں نے گھوڑے کو کدایا اور اس طرف آ گئے اور وہاں چکر کاٹنے لگے۔ علی رضی اللہ عنہ پہنچے، سب سے پہلے انہوں نے اس جگہ جہاں سے آئے تھے، پار کیے تھے، اس پر قبضہ جمایا، پھر ان کو گھیر لیا۔ عمر ابن ابی ود نے مبارزت کے لیے دعوت دی اور علی رضی اللہ عنہ نے بھی اس کو ابھارا تو اپنے گھوڑے سے اترا اور ایک دوسرے پر انہوں نے وار کیا، لیکن علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کا کام تمام کر دیا، وہیں اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس جماعت میں یہ جو شہسوار یہاں پہنچے تھے، بھگدڑ مچ گئی اور مرعوب اس قدر ہوئے کہ عکرمہ ابن ابی جہل وہاں سے بھاگا، اپنا نیزہ چھوڑ دیا، اور نوفل ابن عبداللہ جو تھا وہ خندق میں جا گرا، جسے مسلمانوں نے ادھر ہی اس کو قتل کر دیا، اور کہا جاتا ہے کہ زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ اس جنگ میں زیادہ لوگ قتل نہیں کیے گئے، مشرکوں کی جانب سے صرف 10 لوگ قتل کیے گئے، 10,000 میں 10 آدمی، اور مسلمانوں میں 6 آدمی، 6 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور ایک تیر حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کو لگا، جس سے ان کی شہرک کٹ گئی، انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اگر قریش کی جنگ کچھ باقی رہ گئی ہو تو اس کے لیے انہیں زندہ رکھے، ورنہ اسی زخم کو موت کا سبب بنا دے۔ ان کی موت، یہ زخم پھٹ گیا غزوہ بنو قریظہ کے بعد، جو غزوہ احزاب کے بعد ہی فوراً واقع ہوا، اس کے بعد ان کا انتقال ہوا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، لا تمتنی حتی تقر عینی من بنی قریظہ، جنہوں نے غداری کی تھی، اور ابھی ان کا ذکر آئے گا کہ اے اللہ مجھے موت نہ دے یہاں تک کہ بنو قریظہ سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ بنو قریظہ کے جنگ کے بعد ہی، بنو قریظہ سے جنگ لڑنے کے بعد ہی ان کی موت واقع ہوئی۔ بنو قریظہ کا مسئلہ کیا تھا؟ بنو قریظہ یہ مدینہ کے جنوب میں واقع تھے، اور جس طرح کے پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ مسلمانوں میں اور یہودیوں میں اتفاق تھا، اور اس سلسلے میں کتابت کی گئی، کتاب لکھی گئی، اور ایک اہم شرط، ایک بنیاد جس پر اتفاق ہوا اور وہ بات لکھی گئی، وہ یہ تھی کہ یہ یہود جو ہیں باہر سے جو دشمن آئیں گے تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے، مدینہ کی حفاظت کریں گے، اور مدینہ سے باہر سے جو آ رہے ہیں لڑنے کے لیے اس کے خلاف جنگ لڑیں گے۔ یہ بات واضح تھی، لیکن انہوں نے کیا خیانت کی، اور یہ بھائیو بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے۔ ایک تو ہے کہ آپ باہر سے آنے والے دشمنوں سے لڑ رہے ہیں، اور پھر اندر بھی دشمن ابھر جائیں آپ کے خلاف، اندر سے بھی لڑنے لگے، تو یہ بہت ہی بڑی سمجھیے مصیبت تھی، اور یہ بہت بڑی یہ پریشانی تھی جو مسلمانوں کو اس غزوے میں یہ لاحق ہوئی۔ بنو قریظہ یہ جنوب میں تھے، ان کے مکانات جنوب میں تھے، جبکہ مسلمانوں کی فوج شمال میں تھی۔ اب اس طرح ان یہودیوں نے جنہوں نے غداری کی، ان میں اور مسلمان بچے اور عورتوں میں کوئی حائل نہیں تھا۔ انہوں نے جو بدعہدی کی اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنو النضیر کا جو سردار حوی ابن اخطب تھا، یہ بنو قریظہ کے سردار کعب ابن اسد کے پاس پہنچا اور آ کر بڑے ڈھنگ سے عہد شکنی پر آمادہ کیا، اور امیدیں اس نے دلائی کہ احزاب یہ جو آئے ہیں، غطفان، قریش اور متعدد قبائل، ان کی تعداد کافی ہے، 10,000 ہیں، اور یہ سب کے سب مل کر مسلمانوں کا صفایا کر رہیں گے،
مسلمانوں کا صفایا کر کے رہیں گے اور ان کو جڑ سے صاف کر کے جائیں گے. اسی لیے تم مطمئن ہو جاؤ اور تم بھی ہمارا ساتھ دو, تم ہمارے ساتھ ہو جاؤ. اس طرح امیدیں دلانے کے بعد انہوں نے اس طرح مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی, غداری کی اور انہوں نے عہد شکنی کی. بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ ابن اسلم الاوسی رضی اللہ عنہ کو 200 اور زید ابن حارثہ کو 300 آدمی کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ عورتوں اور بچوں کی حفاظت کریں اور ساتھ ساتھ مدینہ میں پہرا دیں اور ایسے ہی گلیوں میں تکبیر کی آواز بلند کریں تاکہ ان کو احساس رہے, بنو قریظہ کو کچھ خوف رہے. ایسا نہ ہو کہ وہ غداری کریں اور اگر وہ پیچھے سے عورتوں پر اور بچوں پر ٹوٹ جاتے تو بہت بڑا مسئلہ سامنے کھڑا ہو جاتا. بہرحال ایسے ہی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ کو بھیجا کچھ صحابہ کرام کے ساتھ کہ جا کر بنو قریظہ سے ملیں اور تحقیق کریں کہ حقیقت میں انہوں نے خیانت بدعہدی کی یا نہیں. تو جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہود انتہائی خباثت پر آمادہ ہیں, انتہائی خباثت پر آمادہ ہیں. انہوں نے علانیہ گالیاں دیں, دشمنی کی باتیں کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اہانت کی. اور انہوں نے کہا کہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کا رسول کون ہے؟ ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی عہد و پیمان نہیں ہے. یہ سن کر وہ لوگ واپس آ گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اتنا کہا, عضل اور قارہ, یعنی جس طرح کہ عضل اور قارہ نے اصحاب رجیع کے ساتھ بدعہدی کی اور انہوں نے غداری کی تو ایسے ہی انہوں نے بھی کی ہے اور یہ بدعہدی پر, عہد شکنی پر وہ آمادہ ہیں یا اس پر وہ تلے ہوئے ہیں. بہرحال بہت ہی نازک صورت اور موڑ سے مسلمان گزر رہے تھے. ان کی شدت اور پریشانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اسی سورۃ الاحزاب میں ذکر کیا اور نقشہ کھینچا ہے. شاید ہم بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں قرآن مجید کی ان آیتوں کے حوالے سے. اللہ رب العزت نے فرمایا, اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. اذ جاءوکم من فوقکم, کہ جب وہ اوپر سے آئے یعنی احزاب غطفان قریش, ومن اسفل منکم اور نیچے سے آئے یعنی بنو قریظہ, آگے سے دشمن پیچھے سے بھی, پیچھے والے زیادہ خطرناک اس لیے وہ اندر ہی رہنے والے تھے. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ اور جب نگاہیں کج ہو گئیں, وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ نگاہیں کج ہو گئیں, وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ اور دل حلق کو آ گئے, وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ اور اللہ رب العزت کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے کہ کیا صحیح اللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب کرے گا, کیا صحیح ہم حق پر ہیں, ہم صحیح راستے پر ہیں. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. اس وقت مومنوں کی آزمائش کی گئی اور انہیں شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. اس وقت مومنوں کی آزمائش کی گئی اور انہیں شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا. اس موقع پر نفاق نے بھی سر نکالا. چنانچہ بعض منافقین نے کہا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سے وعدہ کرتے تھے کہ ہم قیصر و کسریٰ کے خزانے کھائیں گے, قیصر و کسریٰ کے خزانے پائیں گے, حاصل کریں گے, اور یہاں یہ حالت ہے کہ ہم پائخانے کے لیے نکلنے میں, ادھر حال یہ ہے کہ ہم پائخانے کے لیے نکلنے میں بھی جان کی خیر ہماری نہیں ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان منافقین اور جن کے دلوں میں بیماری تھی فرمایا رب العزت نے, وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ
ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا کہ منافقین نے اور جن کے دلوں میں بیماریاں تھیں انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ محض فریب تھا، وہ محض جھوٹ تھا، وعدہ تھا۔ ایسے ہی فرمایا رب العزت نے ایک دوسرے گروہ کے بارے میں، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ انہوں نے کہا، ایک گروہ نے یہ کہا کہ تمہارے لیے ٹھہرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا واپس چلو۔ اور کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہنے لگے ان بیوتنا عورہ، کہ ہمارے گھر یہ خالی پڑے ہوئے ہیں، یعنی غیر محفوظ ہیں، خطرہ ہے یہودیوں کا، تو ہمیں اجازت دے دیں تاکہ میں جا کر حفاظت کروں، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، مقصد ان کا بھاگنا تھا۔ تصور کیجئے بھائیو یہ خوف۔ اس کے بالمقابل اہل ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلاء صحابہ، اوفیاء صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فرمایا رب العزت نے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اور جب اہل ایمان نے ان لشکروں کو دیکھا، ان جتھوں کو دیکھا، تو کہا یہ تو وہی چیز ہے جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا، یعنی ہمیں اسی کا تو انتظار تھا، اسی بات کا تو وعدہ رب العزت نے اور اللہ کے نبی نے کیا تھا۔ وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ نے اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا، سچ فرمایا تھا، اور اس حالت نے ان کے جذبہ ایمان و اطاعت کو کچھ اور ہی بڑھا دیا۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، آپ کو رنج و قلق ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حالت دیکھی کہ سامنے دشمن تو کھڑا ہوا، موقع ڈھونڈ رہا جب بھی وہ چھلانگ لگا سکتا ہے اور وہ خندق میں راستہ بنا سکتا ہے، ذرا بھی اگر غافل ہوئے، سست پڑے صحابہ کرام، تو خندق کا کوئی اتنا بڑا بھی مسئلہ نہیں تھا بھائیو، وہ تو ایک معمولی سا ایک چھوٹا سا ذریعہ تھا، ادھر راستہ بنا کر اس زمین کو پاٹ کر پورا لشکر گھس سکتا تھا، اور پھر پیچھے سے اندر سے وہ یہودیوں نے بھی بدعہدی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غمگین ہوئے، پریشان ہوئے کہ آپ نے چہرے انور، آپ نے اپنا چہرہ اور سر پر کپڑے سے ڈھک لیا، اور ایسے ہی دیر تک چت لیٹے رہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھے اور آپ نے مسلمانوں کو نصر اور فتح کی بشارت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشورہ پیش کیا کہ عوینہ ابن حصن الفزاری کے ساتھ مصالحت کی جائے، اتفاق کیا جائے کہ مدینہ کی 1/3 پھل اس کو دے دیا جائے، اور اس کے بالمقابل بنو غطفان جو 6000 کی تعداد میں یہ لوگ آئے تھے، ان کو واپس لے کر چلا جائے۔ سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اللہ کے نبی، دور جاہلیت میں جب ہم شرک پر تھے، وہ بھی شرک پر تھے، تو ہم سے ایک دانہ پر بھی طمع نہیں کر پاتے تھے، اور آج جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی عزت سے بخشی تو ہم انہیں 1/3 ثمر، 1/3 پھل دے۔ اللہ کی قسم ہم ان کے ساتھ صرف تلواروں ہی سے مقابلہ کریں گے، ہم انہیں صرف تلواریں دیں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی رائے کو درست قرار دیا۔ بہرحال اشتدی عظمت تنفرجی قد آذنا صبح کی بالفرجی، کہ جب رات میں جب اندھیرا کافی چھا جاتا ہے اور اندھیرا کافی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر صبح آ جاتی ہے، ایسے اللہ رب العزت کی یہ حکمت دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا کام بھی نہایت ہی نرالا تھا۔ اللہ رب العزت نے 2 اسباب پیدا کیے جس کے وجہ سے یہ 10,000 کا جو لشکر آیا تھا،
ان کو شکست پہنچی اور وہاں سے ان کو واپس ہونا پڑا. پہلا سبب نعیم ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسی وقت اسلام قبول کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے ان بنو قریظہ میں اور ایسے قریش اور غطفان کے درمیان انہوں نے پھوٹ ڈالا. انہوں نے ان کے درمیان اس طرح اختلاف پیدا کیا. ایسے دوسرا سبب اللہ رب العزت نے شدید آندھی اور طوفان بھیجا جس سے ان کو مجبور ہو کر واپس ہونا پڑا. ان باتوں کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ درس میں، آئندہ ملاقات میں کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل طور پر سمجھنے کی توفیق دے اور ہم سبھی کو سچا اور پکا مسلمان بنائے اور ہم سبھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے اور واضح راستے پر چلائے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد.